میٹاورس کائنات میں اللہ نے بنائی. اب اس کی بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں. الست یوم الست جس میں اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا تھا کہ جی ہاں. روحوں نے کہا تھا جی ہاں. تمام روحیں ازل سے لے کے ابد تک کی روحیں وہاں موجود تھی. کائنات میں کون سا ایسا وقت معلوم گزرا ہے جہاں پہ تمام روحیں اکٹھی ہو چکی ہوں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ محشر میں اکٹھے ہونا ہے سب نے، ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. پہلے کب ہوا؟ اس سے پہلے یہ واقعہ کب ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں، اور وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا ریب فیہ، جس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اس کتاب میں اگر اللہ یہ فرماتا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان اطہر سے، تو کون سا ایسا وقت تھا جہاں تمام روحیں اکٹھی تھیں؟ اچھا، دوسرا قرآن پاک میں ایک اور آیت، میں اس کی تفصیل بجاتا ہوں لیکن میں ذرا تھوڑا سا تمہید کی بات کروں. دوسرا قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا الْمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ ہم نے تمام انبیاء سے ایک معاہدہ کیا، ایک عہد لیا ان سے، ٹھیک ہے، کہ ایک میرا نبی وہ دنیا میں آئے گا، اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو کون سا ایسا موقع تھا جہاں پہ 1,24,000 انبیاء اکٹھے موجود تھے اور اللہ نے ان سے پیکٹ لیا؟ اب قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. اللہ کائنات کا واحد کارساز ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کوئی موقع ایسا ہوگا. تفسیر کے لوگوں نے اس موقع کو ریپلیکا کہا، اس موقع کو اوریجنل ورلڈ کہا ہے اور اس دنیا کو ریپلیکا کہا ہے. کیوں؟ جب اللہ نے روحیں بنائی، تمام روحیں بنائیں، پھر اللہ نے اپنی کرم نوازی، رحمت ان کو دکھائی. تمام روحوں کو جب اپنی رحمت اور کرم نوازی دکھائی تو پھر اللہ نے آواز دے کے تمام روحوں سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ بے شک یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیا تم میرے علاوہ کسی کو معبود مانو گے؟ ان کہا جی بالکل نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، سگنیچر کر دو. تمام روحوں نے ایک کوئی ڈاکومنٹ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، لیکن حدیث میں اسی طرح آتا ہے کہ تمام روحوں نے اس کے اوپر اپنا کانسینٹ دے دیا، دستخط کر دیے یا کچھ ایسی چیز، یعنی مختلف الفاظ ہیں تو ان کا ترجمہ یہی بنتا ہے. تو جب تمام روحوں نے اپنا کانسینٹ دے دیا تو پھر اللہ نے دنیا کی لذات دکھائیں. اب کچھ روحیں جو تھیں جنہوں نے اللہ کو مان لیا، انہوں نے کہا یا اللہ تو رب ہے، بس ٹھیک ہے، دنیا میں ہم نے کرنا کیا ہے، وہ یہاں بیٹھ گئے. کچھ روحیں دنیا کی طرف لپکیں اور کچھ روحیں تذبذب کا شکار ہو گئی. میں نے اس پچھلے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ اللہ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. ایسے ایک وہ جنہوں نے مان لیا، ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا، اور ایک وہ جو تذبذب کا شکار تھے، یعنی پسند اللہ بھی تھا، دنیا بھی ٹھیک لگتی تھی، دھیان ادھر بھی تھا، دھیان ادھر بھی تھا، تو وہ درمیان میں رہے. کچھ عرصہ معلوم تک یہ سچویشن رہی، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چیزیں بند کر دی گئی اور پھر فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو ماننے والی روح ہیں یہ مادرزاد اولیاء ہوں گے، یہ ان کی فہرست ہوگی، انبیاء اولیاء کا فیصلہ ہو گیا. یہ وہ روح ہیں جنہوں نے نہیں مانا تھا، ان کے سامنے سورج جو ہے وہ پلٹے گا، ان کے سامنے چاند ٹوٹے گا، ان کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑیں گے، ان کے سامنے معجزے ہوں گے، یہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کی ڈاکٹرائن میں، ان کی سرشت میں یہ رکھ دیا گیا تھا کہ یہ وہ روح ہیں جو نہیں مانیں گی. ٹھیک ہے، ان کے سامنے سارا کچھ ہوا اور وہ نہیں مانے. انہی روحوں کے بارے میں قرآن پاک میں ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آیت ہے کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں،
یا رسول اللہ آپ ان کو جو مرضی کہیں یہ نہیں پلٹ دیں گے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ فیصلہ وہاں ہو گیا تھا۔ ریپلیکا ورلڈ کی بات کروں، اگر اللہ ان روحوں کو بغیر کچھ کیے سزا دے دیتا، اب یہ ہے کہ اگر یہ بھی ایک کویشچن ہوتا ہے نا کہ اگر تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر جزا سزا کیا؟ ایسے ہی، ٹھیک ہے، جزا سزا کا موقع اوریجنل ورلڈ میں اللہ نے دیا تھا، اوکے، ٹھیک ہے۔ وہ روحیں دنیا میں آنے سے پہلے اپنے کام کر چکی تھی۔ اب وہی سافٹ ویئر جو انہوں نے خود اپنا اس وقت ڈیولپ کیا تھا، وہ سافٹ ویئر اللہ نے انسان میں برین نیورونز، ہارٹ نیورونز میں فیڈ کیا، اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ یعنی کتنا کہ وہ دل سخت ہوگا اس شخص کا جس کے سامنے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کردار، ان کا سارا کچھ موجود تھا، اس کے سامنے معجزے ہو رہے تھے، وہ نہیں مانے، پھر بھی نہیں مانے۔ کتنا کہ وہ اس بندے کا جو ہے وہ دل سخت ہوگا کہ جس کا باپ نبی ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میری کشتی میں آ جاؤ، وہ کہتا ہے نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کتنا کا دل سخت ہوگا۔ بیٹا یہ ریپلیکا ہے، آپ اس کو سمجھیں، اس ڈائمینشن کو تھوڑی مشکل سے سمجھ آئے گی لیکن اس کو سمجھیں کہ واٹ اٹ از۔ ہم نے اوریجنل میں جو کام کیے تھے اس کے بعد ہمیں بطور امتحان، یعنی بچوں کو استاد پہلے پڑھاتے ہیں نا کلاس میں، کورس چیزیں ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ کے لیے اتارا جاتا ہے۔ بغیر پڑھائے، بغیر کورس کیے کبھی امتحان میں اتارا گیا بچوں کو؟ تو اگر یہ دنیا ہماری امتحان گاہ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے صراحت سے فرمایا ہے، تو اس امتحان گاہ سے پہلے کہیں ہم نے کہیں کسی کلاس میں کہیں کسی جگہ علم حاصل تو کیا ہوگا نا، جس کی بیس کے اوپر یہ دنیا کا مطلب بلا وجہ تو نہیں ہے نا۔ انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے مبعوث کیا گیا تھا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کی حدیث ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ دنیا کی ہر چیز کو سرور انبیاء نے پڑھایا ہوگا؟ بظاہر تو 63 سال، 63 ایئرز، بظاہر تو زندگی 63 سال ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ تو ہوگی نا جہاں پہ وہ جو میں نے پہلی حدیث کوٹ کی حضرت سلیمان فارسی سے، بیٹا ایسکیٹالوجی میں بہت ساری چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ اور دوسرا یہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں نا، یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں، یہ بھی ہمارا برین سنیپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہمارے بچوں سے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ مجھے تکلیف صرف یہ ہے کہ ہمارے بچوں سے تعلیم کا جو حق تھا نا وہ چھین لیا گیا ہے۔ ہمارے بچوں کو ویلنز کو ہیرو بنا کے دکھایا جا رہا ہے اور ہیروز کو ویلن بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہم اس بات کا ایک پرسپیکٹیو یہ لے سکتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پہلے اپنی ایک زندگی اوریجنل ورلڈ میں جی ہوئی ہے اور یہ اب اس کا ریپلیکا ہے۔ جی بیٹا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کانکریٹ نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور دلیل کے طور پہ بات کر دیتا ہوں۔ آسمان میں روحوں نے اچھائی بھی کی، برائی بھی کی، عالم ارواح میں جب اللہ نے سب کو تخلیق کیا، اللہ کن کہہ کے تخلیق کرتا نا، ساری روحیں تخلیق ہو گئی۔ اب وہ روحیں نیچے آ گئیں، مسلمانوں کے گھر کافر روحیں آ گئیں، کافروں کے گھر مسلمان روحیں آ گئیں۔ تو اللہ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے لوگ بھیجے نا، 90 لاکھ مسلمان کیے حضور معین الدین چشتی اجمیری نے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ کافر ہیں، ان کے گھر میں مسلمان روحیں نکال لو۔ معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ نے میگنیٹ بنا کے بھیجا جو اپنے جیسوں کو کھینچ کے انہوں نے اکٹھا کر لیا، یعنی سیگریگیٹ کر لیا، کافروں میں سے مسلمان روحیں چن لیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے گھر کافر روحیں آ گئی، تو اب ان کافر روحوں کی سیگریگیشن کے لیے بھی تو کرنا چاہیے تھا نا، کوئی بڑا کافر چاہیے تھا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگ یہاں آئے، وہ اپنی جیسی روحوں کو اپنے جیسوں کو اٹریکٹ کر کے پار لے گئے، سیگریگیشن ہو گئی۔ دس از دی میٹاورس، this is we are actually living in metaverse.